اعتکاف کیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اعتکاف کا معنی اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی گٹھڑی لے کے، گناہوں کی معافی کا مطالبہ لے کے اللہ کے آستانے پر، اللہ کے دروازے پر، اللہ کے گھر میں دھرنا دے کے مطالبہ کر کے ڈیرا ڈال کے بیٹھ جاتا ہے کہ جب تک میرے یہ گناہ معاف نہیں ہوں گے، مجھے گناہوں سے پاک نہیں کیا جائے گا، اے اللہ میں آپ کا دروازہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ ایک اعتکاف کی حکمت ہے۔ اور اس کے اندر جو دوسری حکمت ہے وہ ہے لیلۃ القدر کی تلاش، کہ میں اس لیے آ کے بیٹھا ہوں تاکہ مجھے لیلۃ القدر مل جائے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی اعلان نبوت کا حکم نہیں ہوا تھا، اظہار نبوت نہیں ہوا تھا، وحی کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے غار میں چلے جاتے، توشہ لے کے، سفر خرچ لے کے، وہیں کئی دن رہتے، پھر واپس آتے، پھر تھوڑی سی چیز لے کے پھر چلے جاتے۔ تو یوں گویا کہ گوشہ نشینی اور یوں سب سے الگ تھلگ ہو کے اللہ کو یاد کرنا، اسی کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اس لیے اعتکاف میں کپڑا لگا لیتے ہیں تاکہ دوسرے بندوں کے ساتھ رابطہ تعلق بالکل ٹوٹ جائے، اپنے کاروبار سے، اپنے گھر سے، اپنے فلاں سے سارے تفکرات، ساری سوچیں، سارے خیالات نکل جائیں، بس اکیلا میں ہوں اور میرا اللہ ہو، تیسری کوئی درمیان میں چیز حائل نہ ہو۔ اس یکسوئی کے لیے ایسا کیا جاتا ہے۔ تو اب یکسوئی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں غار میں چلے جاتے۔ تو گویا اس سے پتہ یہ چلا کہ اعتکاف والا عمل، اس کی اساس اور بنیاد وہ پورے اسلام کی بنیاد ہے کہ بندے کے اندر ایمان راسخ اور اعمال کا خوگر ہونا، یہ اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک دنیا کے ماحول سے کٹے گا نہیں۔ جب دنیا کے ماحول سے کٹے گا، دنیا کے ماحول سے الگ تھلگ ہوگا، تو پھر انسان کے اندر ایمان راسخ ہوگا اور اعمال کے اندر جان آئے گی، پختگی آئے گی۔ ہم لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ بھی ہم ایک مکس اچار بنائے رکھیں کہ ہماری دنیا داری بھی قائم رہے اور دین داری بھی قائم رہے، تو پھر یہ ایسی دنیا داری دین داری ہوتی ہے کہ پڑھ نماز رہا ہوتا ہے اور دکاندار ہے تو دکان کے اندر خیال گیا ہوا ہے، ملازمت والا ہے تو ملازمت کے بارے میں خیال گیا ہوا ہے، کوئی اور زراعت پیشہ ہے تو اس کے بارے میں سوچ رہا ہے، کوئی اور روزگار والا ہے اس کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ تو نماز پڑھتے ہوئے بھی بیچارہ کسی اور جگہ پر ہوتا ہے، نماز کے اندر نہیں ہوتا۔ یہ تو دور کی بات تھی کہ بندے سے پوچھا جائے کہ امام نے مغرب کی نماز میں کون سی صورتیں پڑھی ہیں، عشاء کی نماز میں کون سی پڑھی ہیں، فجر۔ اب تو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے خود ان رکعتوں میں کون صورتیں پڑھی ہیں۔ نماز پڑھ کے جا رہا ہوں، تو نے 4 سنتیں پڑھی ہیں؟ ہاں جی پڑھی ہیں۔ اچھا بتا پہلی سنت، پہلی رکعت کے اندر کون سی صورت پڑھی، دوسری میں، تیسری میں، چوتھی میں؟ خود کو نہیں پتہ، اپنی نماز پڑھے ہوئے کا۔ تو بتائیے اس کی نماز کا اللہ کے ہاں کیا ہوگا؟ قرآن مجید کے اندر سورہ نساء میں آیت نمبر 43 کے اندر 5ویں پارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت تک تم نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک تم یہ نہ جانو جو تم اپنے منہ سے کہہ رہے ہو، حتی تعلموا ما تقولون۔ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب ہی نہ جاؤ، نماز پڑھنا منع ہے تمہارے لیے۔ کب نماز پڑھو؟ جب تمہیں پتہ ہو، اتنا ہوش ہو تمہیں کہ میں اپنے منہ سے کیا کہہ رہا ہوں۔ ہم نے ابھی تشہد پڑھی، کسی کو نہیں پتہ میں نے کیا کہا ہے، کسی کو نہیں پتہ۔ بابے ہیں، اتنے سالوں کے نمازی ہیں، نہیں پتہ کہ میں نے کیا کہا ہے، بس اتنا کہا ہے میں نے، کوئی منہ سے بول دیا ہے، سرائکی والا نے پشتو کا لفظ بول دیا، پشتو والا نے سرائکی کا لفظ بول دیا، معنی کا اس کو بھی نہیں پتہ۔ اور قرآن یہ کوئی میں اب عام بات نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے اس وقت تک نماز پڑھنا تمہارے لیے منع ہے جب تک تم یہ جان لو کہ تم منہ سے کیا کہہ رہے ہو، حتی تعلموا ما تقولون۔ اور ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے، ہمیں تو رکوع سجدے کی تسبیحات کا بھی نہیں پتہ کہ سبحان اللہ کا کیا مطلب ہے،
سبحان ربی الاعلی العظیم کا کیا مطلب ہے ہمیں نہیں پتہ، بس ٹھیک ہے روٹین ہے، ہم آتے ہیں اٹھتے بیٹھتے ہیں چلے جاتے ہیں اور ہم بڑے نمازی ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ماحول سے الگ ہونے کے لیے یہ اعتکاف کا عمل ہے۔ اعتکاف کا عمل اس لیے ہے کہ آپ ساری دنیا کے سارے کاموں سے کٹو، خالص اللہ کے ساتھ رشتہ جوڑو، اپنی روحانی بیٹری کو چارج کرو۔ بیٹری چارج نہ ہو تو موبائل کام نہیں کرتا، بندے سے تعلق نہیں بنتا، ایمان کی بیٹری چارج نہیں، کوئی خدا سے تعلق کیسے بنے گا؟ اللہ سے تعلق بنانا ضروری ہے۔ اللہ سے تعلق کے بغیر چلتی پھرتی میت ڈیڈ باڈی ہے، لاش ہے۔ حدیث پاک ہے، جن کے دل میں خدا کی یاد نہیں ہے وہ صحت مند ہٹا کٹا پہلوان جا رہا ہو تو ڈیڈ باڈی جا رہی ہے، میت جا رہی ہے، یہ لاش ہے، یہ زندہ نہیں ہے۔ زندہ وہی ہے جس کے دل کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اس کے لیے اعتکاف کا عمل ہے۔ اعتکاف کی حکم شرعی کے لحاظ سے 3 قسمیں بنتی ہیں۔ ایک واجب، جب بندہ اپنے کسی کام کی وجہ سے منت مان لے۔ یہ بھی ایک زمانہ تھا کہ لوگ منتیں یوں مانتے تھے کہ یا اللہ میرے بیٹے کی ملازمت لگ جائے، میں 10 دنوں کا اعتکاف کروں گا، میں 5 دنوں کا اعتکاف کروں گا۔ سارے سال کے اندر کسی مہینے میں ہو سکتا ہے، یہ لازمی نہیں کہ صرف رمضان میں ہوتا ہے۔ رمضان کا اعتکاف تو سنت ہے، منت اعتکاف پورے سال میں کبھی بھی کیا جا سکتا ہے۔ میرا فلاں کام ہو جائے، فلاں کام ہو جائے، اور آج تو منت اول تو اللہ کی مانتا کوئی نہیں، اور جھنڈیاں کنڈیاں مزاریں پلاں پتنی کیا کیا آستانے بابے وہ سارے ہیں، وہ شرکیہ بدعات رسومات وہ منتیں مانی جاتی ہیں۔ ورنہ قرآن کے اندر یہ ہے، حدیث کے اندر یہ ہے کہ بندہ کہتا ہے یا اللہ میرا فلاں کام ہو جائے میں اتنے روزے رکھوں گا، یا اللہ میرا فلاں کام ہو جائے میں اتنی رکعت نماز نفل پڑھوں گا، یا اللہ میرا فلاں کام ہو جائے میں اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا۔ تو یہ اعتکاف جب منت مانی تو یہ واجب ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا اعتکاف حکم شرعی کے لحاظ سے سنت ہے، اور وہ ہے رمضان کے آخری عشرے کا۔ آخری عشرہ 10 دنوں کا ہو تب، آخری عشرہ 9 دنوں کا ہو تب، یہ اعتکاف سنت ہے۔ اور سنت علی الکفایہ ہے، اگر پورے محلے میں سے کچھ آدمیوں نے بھی کر لیا تو ثواب تو انہی کو ملے گا جنہوں نے کیا، لیکن باقی محلہ سنت کے ترک، سنت کے چھوڑنے کے وبال عذاب سے بچ جائے گا۔ اور اگر پورے محلے میں سے 2-4 بندوں نے بھی نہ کیا، کسی نے نہ کیا، تو پھر پورا محلہ سنت کے ترک کا گنہگار ہوگا۔ اور تیسری قسم ہے اعتکاف کی حکم شرعی کے لحاظ سے مستحب، اور مستحب اور نفل اعتکاف آپ جب بھی مسجد میں آئیں تو آپ اعتکاف کی نیت کریں۔ ہمارے بزرگوں میں بہت سارے لوگ ایسے جو صبح سے یہ نیت کر لیتے، یا اللہ آج کے دن میں جتنی مرتبہ میں مسجد میں جاؤں گا، جتنی دیر کے لیے جاؤں گا، میں ہر دفعہ شاید الگ الگ نیت کرنا بھول جاؤں، تو میں صبح سے یہ نیت کر رہا ہوں کہ یا اللہ میں جتنی دفعہ جتنی دیر کے لیے مسجد میں جاؤں گا تو میں اعتکاف والا ہوں گا۔ اور بہت ساری مسجدوں میں دروازوں پر لکھا کھڑا ہوتا ہے نویت الاعتکاف یا نویت سنت الاعتکاف، یعنی میں نے اعتکاف کی نیت کی، مسجد میں آتے ہوئے بندہ داخل ہو۔ اب اعتکاف کے ساتھ جب داخل ہوگا، ایک تو اعتکاف کی نیت کی وجہ سے اعمال کا ثواب بڑھ جائے گا، تلاوت کرے گا، نماز پڑھے گا، ذکر کرے گا، تسبیح کرے گا، تبلیغ کرے گا، جو بھی دین کا کام کرے گا اس کا ثواب کئی گنا بڑھ جائے گا۔ کرنی صرف نیت ہے، کوئی پیسے خرچ نہیں کرنے، کوئی جان نہیں لگانی، کوئی خون پسینہ نہیں بہانا، صرف دل میں ارادہ کرنا ہے کہ میں نے اعتکاف کی نیت کر لی، تو اس کی وجہ سے آپ کے نیک اعمال کے اندر قبولیت اور ان کے اندر وزن زیادہ پیدا ہو جائے گا۔ یہ نفل اعتکاف ہے، یہ تو ہر وقت ہر مسلمان کو کرتے رہنا چاہیے۔ اب جو رمضان مبارک کا اعتکاف ہے، آج یہ 18 روزہ ہمارا شروع ہو گیا الحمدللہ، کل 19 پرسوں 20 روزے کو افطاری سے پہلے سنت اعتکاف والے کے لیے مسجد میں آ جانا ضروری ہے۔ حدیث پاک ایک میں یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو 20 روزے کی صبح سے مسجد میں آ جاتے تھے سنت اعتکاف کے لیے۔ تو 20 روزے افطاری سے پہلے سنت اعتکاف والے کا مسجد میں ہونا ضروری ہے اعتکاف کی نیت سے۔ اس کے بعد پھر بغیر عذر شرعی کے یا بغیر ضرورت جسمانیہ کے جیسے پیشاب پخانہ، اس کے بغیر مسجد سے نہیں نکل سکتا۔ تو اب
یہ جو اعتکاف ہے اس کے بڑے فضائل ہیں. جیسے ابھی میں نے حدیث پڑھی آپ کے سامنے کہ جس بندے نے رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کے سارے اگلے پچھلے گناہ اللہ بخش دیتا ہے. لیکن اس سے مراد ایک صغیرہ گناہ ہے، اور نمبر 2 حقوق اللہ، حقوق کے مخلوق کے حقوق معاف نہیں ہوتے جب تک اس سے معاف کرائے نہ جائیں یا ادا نہ کیے جائیں. مخلوق کے حق ادا کرنے سے ادا ہوتے ہیں یا پھر معاف کرانے سے ادا ہوتے ہیں. تو اعتکاف کے اندر سنت تو یہ ہے. اب ہمارے لیے کیا معاملہ ہے؟ ہم مصروف ہیں، آج کل بڑا مہنگائی کا دور ہے، بے روزگاری ہے، ہم پورے 10 دن 9 دن تو دے نہیں سکتے، لیکن ہم پھر پورے محروم بھی نہ ہوں. من لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، یہ مستقل ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر آپ کسی عمل کسی کام کو پورا پا نہیں سکتے تو پورا چھوڑیں بھی تو نا. میں اگر سنت اعتکاف 10 دنوں کا 9 دنوں کا پورا نہیں کر سکتا ہوں، میں روزانہ 2 گھنٹے دے دوں، روزانہ 1 گھنٹہ دے دوں، 1 دن کا کر لوں، 3 دن کا کر لوں، 4 دن کا کر لوں، 5 دن کا کروں، صرف تاک راتوں کا اعتکاف کرتا رہوں، تاک راتوں میں سے بھی بعض کا کرتا رہوں. یعنی اگر پورا کوئی نہیں کر سکتا تو یہ فلسفہ جو ہمارے اندر مشہور ہو گیا ہے کہ نہیں کرنا تو پھر بالکل نہیں کرنا، اور اگر کرنا ہے تو پھر پورا کرنا ہے، یہ بات غلط ہے. اللہ آپ کو توفیق دیا پورا اعتکاف کریں، لیکن اگر پورا نہیں کر سکتے تو بالکل محروم بھی نہ ہو رمضان مبارک کی مبارک راتوں سے. کچھ نہ کچھ وقت 27 کی رات کو، 21 کی رات کو، 29 کی رات کو، 25 کی رات کو 2 گھنٹے 4 گھنٹے آپ مسجد میں گزار لیں. چھٹی کا دن ہے، آپ دن کو 2-4 گھنٹے گزار لیں اعتکاف کی نیت سے، تاکہ اس عمل میں آپ کا حصہ ہو جائے. پوری کائنات میں کعبۃ اللہ میں لوگ اعتکاف کر رہے ہیں، مسجد نبوی میں لوگ اعتکاف کر رہے ہیں، خانقاہوں میں اللہ والوں کے آستانوں پر لوگ اعتکاف کر رہے ہیں، اور بڑی بڑی تعدادیں ہوتی ہیں، ہزاروں بندے ہوتے ہیں. ہماری خانقاہ چھوٹی سی ہے، 450 بندے تو ہمارے ہاں ہوتا ہے دارالسلام کے اندر، ہمارے حضرت کے ساتھ 450 بندہ اعتکاف میں وہاں ہوتا ہے. حالانکہ ہمارا جو سسٹم ہے چھوٹا سا ہے، اور اس سے بڑے بڑے مجمع ہوتے ہیں الحمدللہ. تو اب جس وقت آپ یہاں اعتکاف کریں گے اپنے محلے میں، تو آپ اس گروہ میں، اس جماعت میں شامل ہو جائیں گے جو مسجد نبوی کعبۃ اللہ وہاں سے معتکفین کا سلسلہ شروع ہے. اور پوری دنیا میں کتنے نیک لوگ، کتنے اللہ والے اعتکاف کر رہے ہیں. تو میں ایک ہلکا سا گناہگار سا بندہ، میں بھی اس عمل میں شریک ہو جاؤں گا تو میں اسی گروہ کا حصہ بن جاؤں گا، اسی گلدستے کا ایک کانٹا یا پھول بن جاؤں گا، اسی گلدستے کا حصہ بن جاؤں گا. اللہ پاک جب ان کا عمل قبول فرمائیں گے تو ان کی برکت سے مجھے بھی محروم نہیں فرمائیں گے، مجھے بھی اللہ پاک عطا کریں گے. یہ ہے بات اس بندے کے لیے جو آخرت کا شوق رکھتا ہے اور نیکی کا حرص رکھتا ہے. جس کو حرص ہی دنیا کا ہو، وہ 10 روپے کی تو سوچے گا، وہ 10 نیکیوں کی نہیں سوچے گا، وہ 150 ہزار کی تو سوچے گا، لیکن وہ نیکی کی نہیں سوچے گا. مگر یاد رکھیے میرے بھائیوں، خدا کے لیے اپنی آنکھیں کھولو، آج وقت ہے. کتنے بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے عہدے دار، بڑے بڑے زمیندار، بڑے بڑے فلاں، آج قبروں میں جا کے دیکھو. یہ سہگل جو یہاں فیصل آباد کے کتنے بڑے امیر لوگ ہیں جن کی پراپرٹیاں شمار ہونے کو نہیں آتی، یہ بھی سہگل، یہ بھی سہگل، یہ بھی سہگل. اگلے دن ان کی کسی کی بڑے کی نام بھی لکھا ہوا تھا، اس کی قبر کی تصویر آئی ہوئی تھی، کیسی بسیدہ پرانی، اوپر کتے بیٹھے ہیں، تصویر دی ہوئی تھی کہ یہ فلاں سہگل کی قبر ہے جو اتنی مربوں کا مالک، آدھے فیصل آباد کا مالک. اور قبر کا حال دیکھو، پوچھنے والا کوئی نہیں، پرسان حال کوئی نہیں، اور قبر کے اوپر کتے بیٹھے ہیں. یہ وقت ہر ایک پر آنے والا ہے. کیوں نہیں اپنے نیک اعمال ساتھ لے کے جائیں میرے بھائیوں؟ کچھ بھی ساتھ نہیں جائے گا، نہیں دیکھا جائے گا تیری میت کوٹھی سے نکلی ہے یا تیری میت جھونپڑی سے نکلی ہے، کچے مکان سے تیرا جنازہ اٹھا ہے یا پکے مکان سے تیرا جنازہ اٹھا ہے، کوئی نہیں دیکھے گا. تیرے جنازے میں MNA MPA، تیرے جنازے میں فلاں فلاں آئے تھے کہ نہیں آئے تھے، کسی کو نہیں خیال ہوگا. وہاں دیکھا جائے گا کیا لے کے آیا، نیک اعمال بتا کیا لے کے آیا. اگر نیکیاں کچھ لے کے گیا تو ویلکم ہوگا، خوش آمدید ہوگا، مبارک بادیں ہوں گی، فرشتے استقبال کریں گے، جنت کی خوشبوئیں ہوں گی، جنت کے بچھونے ہوں گے، ہزاروں فرشتے قطار لگا کے
تیری روح کا استقبال کر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے آ جا تیرا آنا مبارک ہو۔ قبر بھی کہے گی میں تیرے انتظار میں تھی، تو مجھے سب سے زیادہ اچھا لگتا تھا۔ اور اگر خدا نخواستہ نیکیوں کے معاملے سے ہاتھ خالی ہوا تو سوائے حسرت کے، سوائے افسوس کے، سوائے ارمان کے، سوائے چیخ و پکار کے پھر کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اور کسی نے کسی کا نہیں خیال کرنا، یاد رکھو اپنے لیے خود کرنا ہے۔ تو اس لیے یہ اعتکاف والا عمل جو آنے والا ہے اس کے لیے 2 دن باقی ہیں۔ ہم اپنے معمولات کی ترتیب بنائیں، اپنے کام کاج کی ترتیب بنائیں، اپنے لیے ایک نظم بنائیں کہ اس عمل میں زیادہ سے زیادہ ہم حصہ لے سکیں، اس عمل سے ہم محروم نہ رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔